انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شہرزاد تھا۔ وہ اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانش مند اور عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شہرزاد کو جا بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شہرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ دیوار پر کھڑے شہرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یک کے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا۔ اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشتناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنے شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دیں۔ شہر میں خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر قہقہے بلند ہونے لگے۔ مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں لائی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا تھا۔ طبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے پر اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہ تھا۔ یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہ تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچے تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔ جلدی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت جلدی ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسے لگے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جو ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمنوں کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، بیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک اس کے بعد پھر ایک تیر چلاؤ۔ مورخ طبری کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ صرف آنکھیں۔ 1000 تیر انداز خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں کی سی حرکتیں کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک تیر نکالا، پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانے آگے رکھ کر دشمنوں کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ 1000 تیروں میں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک آنکھ میں اتر گئے۔ مان بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000 اور۔
یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تر دشمنوں کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی کہ ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا ہوگا۔ تیر نے ایک ایک آدمی کو زخمی کیا۔ طبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شہرزاد دانش مند اور دوراندیش تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں جو لڑنے کا جذبہ موجود تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کے سالار اعلیٰ کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شہرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شہرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شہرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، شہرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شہرزاد کو خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ شہرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شہرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد رضی اللہ عنہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھلانگ جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا۔ پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مے برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہوتا رہا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑ میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی تھا کہ خود خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس کی گرج میں اللہ کی رجت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔
شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترتے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شہرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانش مند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ نے کہا، نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شہرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر کے آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کے دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا جو خندق عبور کر کے آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستوں کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گھمسان کا مارکا ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کچے سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے! جب اسے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتشت نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لی؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ ایلچی نے کہا، اے اہل مدینہ، میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں حاکم سابات شیرزاد کا ایلچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ طبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم سابات شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے، اسی تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایلچی واپس چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تخت اٹھائے باہر نکلے۔ تخت کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ رسہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کے اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کے فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سج دھج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم سابات شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی۔ ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھیں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، پھپتی نہ کسی، فتح کا نعرہ تک نہ لگایا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی 633 عیسوی کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ آگے شہر کے عمرا اور رؤسا دست بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں،
مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو چھپ جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انبار کے عمرہ وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عمرہ سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی کے لیے آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم صرف ان کے مال اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ چکے تھے ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا، وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آسائش و زیبائش تھی جو اس محل میں نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی، اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کی رقم مقرر کی اور اس کی وصولی کا حکم دے دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔